الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد. پچھلے سیشنز میں قرآن کے نزول کے متعلق بات ہو رہی تھی کہ قرآن کا نزول کس طرح ہوا اور لفظ انزال اور لفظ تنزیل میں کیا فرق ہے، اس کے متعلق بات ہوئی تھی. اور قرآن 2 مرتبہ کس طرح نازل ہوا. پہلی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک ایک بار میں مکمل قرآن کا نزول ہوا. اس کے بعد آسمان دنیا سے 23 سال کی مدت میں وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا. پھر یہ بھی بتایا گیا تھا آخری سیشن میں کہ جو کفار تھے اور مشرکین تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر قرآن اللہ ہی کے طرف سے نازل ہوتا ہے تو پورا قرآن ایک بارگی میں کیوں نہیں نازل ہو رہا، ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو رہا، یہ وقتاً فوقتاً کیوں ہوتا ہے. اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ قرآن کو ایک ساتھ کیوں نہیں ہمارے سامنے پیش کرتے، جس کا سورۃ الفرقان میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جو کفار ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا. تو اس کے جوابات جو ہے قرآن نے دیے ہیں، تو اسے نوٹ کر لیجئے اپنے ذہن میں کم از کم. تو سب سے پہلے سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا کہ ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ٹکڑے ٹکڑے میں نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر سنائیں، رک رک کر سنائیں، وقتاً فوقتاً وقفے وقفے سے سنائیں. اور ہم نے اس کا نزول بطرز تنزیل کیا، یعنی یہ لوگوں کے لیے لوگ اس کا تحمل نہیں کر سکتے تھے. اگر پورا قرآن ایک ساتھ پہاڑ پر بھی نازل ہو جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. اگر پورا قرآن ہم ایک ساتھ نازل کر دیتے تو لوگ اس کا تحمل نہیں کر پاتے. اسی کے ساتھ ساتھ اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوتا تو جتنے احکام اس میں ذکر کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں، سب کے سب ایک ساتھ فوری طور پر لازم ہو جاتے ہیں. تمام احکام پر فوراً عمل کرنا پڑتا، جو کہ شریعت کے اس مزاج کے خلاف ہوتا. وہ مزاج جو شریعت نے اختیار کیا کہ لوگوں کو زمانے جاہلیت سے اسلام کی طرف بتدریج لایا جائے، آہستہ آہستہ گریجولی لایا جائے، کیونکہ ایک ساتھ تمام احکام نازل کر دیے جاتے اور تمام کاموں کا ایک ساتھ حکم دیا جاتا اور گناہوں سے ایک ساتھ تمام گناہوں سے روک دیا جاتا، تو ظاہر سی بات ہے وہ نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک مصلحت تو عوام کے لیے تھی، یہ ایک حکمت عوام کے لیے، اور ایک مصلحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہم نے اس قرآن کو وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم آپ کے دل کو ٹھہراؤ دیں، جماؤ دیں. یعنی پورا قرآن کا ایک ساتھ نازل ہونا یہ قلب محمدی کے لیے بھی مناسب نہیں تھا، اس کا تحمل ممکن نہیں تھا. اسی لیے جیسا کہ میں نے پچھلے سیشنز میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی تھی وحی نازل ہونے کے وقت. اور سورۃ المزمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کریں گے، یعنی ایک وزندار، اس کا ایک بار ہوگا، اس کا ایک بوجھ ہوگا. تو پورا قرآن نازل کرنا یہ قلب محمدی کے لیے بھی مناسب نہیں تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے تکلیف پہنچائی جاتی تھی، اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی. تو جب وقتاً فوقتاً حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آیتوں کو لے کر نازل ہوتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ایک تقویت ملتی تھی کہ ہاں ہم جو تکلیف برداشت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اور ہر وقت میں ان سے کانٹیکٹ میں ہوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وقتاً فوقتاً قرآن لے کر حضرت جبریل آتے تو ان تکلیف کو، دنیاوی تکلیف کو برداشت کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت ملتی۔ اس کے علاوہ دو اور نقطہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں، دو اور حکمتیں بیان کی ہیں قرآن کے تدریجی نزول کو لے کر۔ ایک تو یہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی اس شخص کو کہتے ہیں جو لکھنا نہ جانتا ہو اور کسی چیز کو دیکھ کر پڑھنا نہ جانتا ہو، اور عربوں میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ رواج بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ میں بھی بہت ہی چند لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ مقدر فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی رہیں، اس کے پیچھے کئی حکمتیں علماء نے بیان کی ہیں۔ یہ ایک مستقل ایک ٹاپک ہے، اس پہ انشاءاللہ آگے بات کریں گے ہم لوگ جب اس آیت پہ پہنچیں گے جہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو اگر پورا قرآن ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو اس قرآن کو یاد رکھنا یہ ناممکن ہوتا کہ جب ایک شخص کسی چیز کو دیکھ کر پڑھ ہی نہیں سکتا تو وہ اسے یاد کیسے کرے۔ پورے قرآن کو ایک ساتھ نازل کر دیا جاتا تو اسے یاد کرنا ناممکن تھا، برخلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اسی لیے پوری تورات ان کو ایک ساتھ تختی کی شکل میں دے دی گئی۔ اور دوسری جو حکمت انہوں نے بیان کی علامہ رازی نے، وہ یہ کہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے جو لوگوں کے سوالات کے جواب کے طور پر نازل ہوا یا مخصوص واقعات کے پیش نظر نازل ہوا۔ اب ظاہر سی بات ہے، مناسب یہی تھا کہ جب لوگ سوال کرے تو اس سوال کے بعد جواب نازل ہو۔ اب سوال کرنے سے پہلے ہی سارے جوابات آ جائیں تو پھر یہ تو غیر مناسب بات ہے، اور کوئی مخصوص واقعہ پیش آتا تو اس واقعے کے متعلق جو آیتیں نازل ہوتی، ظاہر سی بات ہے ان واقعات کے ہونے کے بعد وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ اس لیے بھی قرآن کریم کا جو تدریجی نزول ہوا یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت تھی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے آیتوں اور سورتوں کا مکی اور مدنی ہونے کا۔ یہ ایک عام معلوماتی بات ہے لیکن ذہن میں اچھی طرح واضح ہونا چاہیے کہ کون سی آیتیں مکی ہیں اور کون سی آیتیں مدنی ہیں۔ تو یاد رکھیے جو جمہور مفسرین کی رائے ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یعنی المدینۃ المنورہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں وہ سب مکی کہلائی جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ مکہ المکرمہ میں ہی نازل ہوئی ہو، یہ ہو سکتا ہے کسی اور مقام پر نازل ہوئی ہو، لیکن ہجرت سے پہلے نازل ہو گئی اگر وہ آیت تو اسے مکی کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ سفر ہجرت کے دوران بھی، جب ہجرت کا سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے تو اس سفر کے دوران بھی جو آیتیں نازل ہوئیں ان آیتوں کو بھی مکی کہا جاتا ہے، کیونکہ ابھی ہجرت کا سفر مکمل نہیں ہوا، ہجرت مکمل نہیں ہوئی۔ اسی طرح مدنی آیتیں وہ ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں، کوئی ضروری نہیں کہ مدینۃ المنورہ میں ہی نازل ہوئی ہو سکتا ہے باہر نازل ہوئی ہو۔ مثلا قرآن کی ایک آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یہ آیت نازل ہوئی مکہ المکرمہ میں، فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی، لیکن چونکہ اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا تھا اس لیے اس آیت کو مکی نہیں مدنی کہتے ہیں۔ اس میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے لیکن جمہور کی رائے یہی ہے اور یہی زیادہ معتبر قول ہے۔ اس کے بعد اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کس طرح پہچانا جائے کہ کون سی آیت مکی ہے اور کون سی مدنی۔ تو اکثر آیتیں قرآن کی جو ہیں اس کے متعلق صحابہ کرام سے اس باب میں روایتیں منقول ہیں کہ کون سی آیت مکی ہے کون سی مدنی ہے۔ اکثر آیتوں کے متعلق صحابہ کرام کی روایتیں اور ان کے آثار موجود ہیں، تو لہٰذا جب صحابہ کرام فرما دیتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے تو پھر وہ مکی، یہ مدنی ہے تو یہ مدنی، کیونکہ وہ حضرات ہیں جو قرآن کے نزول کے وقت موجود تھے۔ اور بعض آیتیں ایسی بھی ہیں قرآن میں جن کے متعلق روایات منقول نہیں ہیں کہ یہ مکی ہے یا مدنی، تو وہاں پر دوسرے ذریعوں سے دوسرے طریقوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی۔ مثلا جن آیتوں میں غزوہ بدر کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بدر کی جنگ کب واقع ہوئی؟ ہجرت کے بعد ہوئی، تو جب ہجرت کے بعد واقع ہوئی اور جب یہ آیت بدر کے تعلق سے نازل ہوئی تو ظاہر سی بات ہے مدنی ہی ہوگی۔
اور جن آیتوں میں کفار مکہ سے خطاب کرنے کو کہا گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ظاہر سی بات ہے وہ آیتیں مکی ہی ہوگی۔ تو ان قیاسات کی بنیاد پر، ان اندازوں کی بنیاد پر بھی بعض آیتوں کو مکی اور مدنی قرار دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ انسان کے قیاسات مختلف ہوتے ہیں، اب میں نے کچھ الگ انداز سے سوچا، آپ نے کچھ الگ انداز سے اندازہ لگایا اور سوچا، تو بعض آیتوں میں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض مفسرین اختلاف کر جاتے ہیں کہ ایک ہی آیت ہے، بعض نے اپنے قیاس کے ذریعے یہ کہا کہ نہیں یہ آیت مکی ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ مدنی ہے، تو اس لیے کبھی کبھی یہ اختلاف بھی واقع ہو جاتا ہے، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی بعض صورتیں پوری کی پوری صورت یا تو مکی ہوتی ہے اور پوری کی پوری صورت یا تو مدنی ہوتی ہے، یعنی اس صورت کی تمام آیتیں فرسٹ آیت سے لے کر لاسٹ تک یا تو مکی ہے، مثلا سورۃ المدثر وہ پوری صورت مکی ہے، اس میں کوئی مدنی آیت نہیں۔ اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک صورت وہ پوری کی پوری مدنی ہو، فرسٹ آیت سے لے کے آخر تک اس میں کوئی مکی آیت داخل نہیں ہوتی۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پوری صورت تو مکی ہے لیکن چند آیتیں مدنی ہو جاتی، مثلا سورۃ الاعراف مکی ہے لیکن اس صورت میں چند آیتیں مدنی ہیں، اور بعض مرتبہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ پوری صورت کیا ہو مدنی ہے اور چند آیتیں مکی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا اعتبار جو کیا جاتا ہے عام طور پر آیتوں کی اکثریت کی بنیاد پر، کہ جس صورت میں جتنی آیتیں زیادہ تعداد میں مکی ہو یا مدنی ہو، اس اعتبار سے فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صورت کی ابتدائی آیات مکے میں نازل ہوئی اور پھر ہجرت کے بعد چند آیتیں مدینے میں نازل ہوئی، لیکن چونکہ ابتدائی آیات مکے میں نازل ہوئی تھی اس لیے ان صورتوں کو مکی قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور اللہ کے نبی کاتبین وحی کو آیتیں پڑھ کر سناتے اور کتابت کرواتے تو انہیں یہ بھی ساتھ ہی ساتھ بتا دیتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت کے فلاں آیت کے بعد لکھو۔ یہ ترتیب اجتہادی ترتیب نہیں ہے بلکہ اللہ ہی کی طرف سے وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا جاتا تھا کہ اس آیت کی یہ ترتیب ہوگی۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی کاتبین وحی کو بھی بتاتے تھے۔ تو اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں مکی ہیں لیکن ان میں مدنی آیتیں بھی شامل ہیں، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض صورتیں مدنی ہیں لیکن ان میں مکی صورتیں بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک الگ بحث۔ اس کے بعد ایک اور اہم بحث آتی ہے شان نزول اور سبب نزول کی۔ دیکھیے قرآن کی جتنی آیتیں ہیں اس کو ہم دو قسم میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ان آیتوں کی قسم ہے جن کا نزول از خود ہوا، یعنی بغیر کسی خاص واقعے اور بغیر کسی خاص سبب کے، کسی نے اس کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا اور کوئی خاص واقعہ بھی پیش نہیں آیا کہ اس کے متعلق آیتیں نازل ہوں، بلکہ از خود اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ تو یہ ایک قسم ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم ان آیتوں کی ہے کہ جو کسی خاص سبب کی بنیاد پر نازل ہوئی، کوئی خاص واقعہ پیش آیا تو اس کے متعلق وہ آیتیں نازل ہوئی، کسی نے خاص سوال کیا، خاص موقع پر کسی خاص چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کے متعلق وہ آیتیں نازل ہوئیں۔ مثلا بہت سی آیتیں یسألونک عن الانفال، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الاہلہ، پھر جہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تو یہاں بدر کے موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی، پھر حنین کے موقع پر الگ آیتیں نازل ہوئی۔ یعنی یہ دوسری قسم ان آیتوں کی ہے جو کسی خاص سبب کی بنیاد پر نازل ہوئی۔ تو یہ جو ان آیتوں کے نزول کا سبب رہا، جو پس منظر رہا، اس پس منظر اور اس سبب کو مفسرین کی اصطلاح میں شان نزول یا سبب نزول کہتے ہیں، اور اس کی تفسیر کو سمجھنے میں بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کو سبب نزول کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ صرف اگر ترجمے کو پڑھ کر اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں گے تو اس آیت کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگزامپل کے طور پہ آپ لیجئے یہ آیت وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو وہاں اللہ کے رخ کو پاؤ گے۔
تو اس آیت کے ترجمے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نماز میں ہمیں کعبے کی طرف رخ کرنے کی ضرورت نہیں. ہم کیوں کعبے کی طرف رخ کریں؟ اللہ کا رخ ہر جگہ ہے. یہ آیت تو یہی بتا رہی ہے نا. تو ہاں قبلے کی طرف، ایک قبلے کی طرف رخ کرنا یہ تو ضروری نہیں ہو رہا ہے. تو اس آیت سے اگر ہم اس کے پس منظر کو، اس کے شان نزول کو، اس کے سبب نزول کو نہ سمجھیں کہ یہ کس بنیاد پر یہ آیت نازل ہوئی، کس خاص واقعے کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی، تو قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ قرآن میں تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کہ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ موڑ لو، کعبے کی طرف رخ کرو. لیکن اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں، جہاں بھی تم مڑو گے وہاں اللہ کے رخ کو پاؤ گے. تو جب ہم اس کے شان نزول کو دیکھتے ہیں، سبب نزول کو، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ المسجد الاقصی یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا. یعنی کعبے سے پہلے پہلا قبلہ مسلمانوں کا المسجد الاقصی تھی. تو اس مسجد کی طرف مسلمان رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے 17 مہینے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ اب کعبے کی طرف رخ کیا جائے. تو جب یہ حکم نازل ہوا اور مسلمانوں نے اپنا قبلہ بدل لیا تو مدینے کے یہودیوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، اب تک تو آپ اس طرف رخ کرتے تھے، آپ کا اللہ کہاں گیا، اب آپ اس طرف رخ کرنے لگ گئے. تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی کہ جب المسجد الاقصی کی طرف بھی رخ کرتے تھے تب بھی وہ اللہ ہی کا حکم تھا اور اسی طرف اللہ کا رخ بھی تھا، اور جب کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا تو یہ بھی حکم اللہ ہی کا ہے اور اللہ اس طرف بھی ہے. تو اس واقعے کے پیش نظر یہ آیت نازل ہوئی، نہ کہ وہ مفہوم ہے جو ہمیں خاص صرف ترجمے سے سمجھ میں آ رہا ہے. تو شان نزول کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس کے بعد ایک اہم مسئلہ آتا ہے محفوظیت قرآن کا، قرآن کی حفاظت کا مسئلہ. دیکھیے قرآن کے متعلق بنیادی طور پہ مسلمانوں کے 3 عقائد ہیں. بنیادی طور پہ سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، یہ کلام اللہ کا ہے، کسی انسان کا، کسی مخلوق کا نہیں. دوسرا عقیدہ، اہم عقیدہ قرآن کے تعلق سے ہمارا یہ ہے کہ یہ قرآن صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اور تیسرا عقیدہ ہمارا قرآن کے تعلق سے بہت اہم یہ ہے کہ یہ قرآن جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا ٹھیک اسی طرح من و عن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اب ہم نے پچھلے سیشنز میں اسی لیے ہم نے سب سے پہلے وحی کی عقلی طور پہ کیا ضرورت تھی اس کے متعلق بات کی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کلام اللہ کا ہے. پھر اس کے متعلق بات کی کہ یہ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور کیا کیفیت تھی، کتنی مختلف قسمیں تھیں، کس کس طرح سے وحی نازل ہوتی تھی، اس پر ہم نے بات کی. اب رہا مسئلہ محفوظیت قرآن کا یا حفاظت قرآن اور جمع قرآن کا. تو یاد رکھیے حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن ایک واحد کتاب ہے، صرف واحد کتاب ہے جس کے متعلق دشمن بھی یہ اعتراف کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس کتاب کو اللہ کا کلام نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی کلام ہے، اپنا قرآن ہے، وہ الگ موضوع ہے. لیکن اس بات کو دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شے کو اپنی امت کے حوالے کیا تھا ٹھیک اسی طرح وہ شے من و عن آج تک محفوظ ہے بغیر کسی تبدیلی کے. یہ اسلام کے جو مخالفین ہیں وہ بھی مانتے ہیں. اور جہاں تک دوسری کتابوں کا تعلق ہے تو پوری دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو اس کا دعویٰ بھی کرتی ہو. تورات والوں کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں کہ تورات وہی ہے جو ہمارے پاس ہے. تورات تو بہت پہلے ختم ہو گئی. جو یہود ہے وہ دعویٰ نہیں کرتے اس کا. اسی طرح انجیل والے بھی اس کا دعویٰ نہیں کرتے. جو کرسچنز ہیں اس کا ہرگز دعویٰ نہیں کرتے کہ جو بائبل، جو انجیل نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، وہی آج محفوظ ہے. لیکن یہ قرآن شروع ہوتے ہی کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. الف لام میم یہ ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں.
تو پوری دنیا میں کوئی کتاب اس کا دعویٰ نہیں کر سکتی، یا جو آسمانی کتاب جو صحیفہ نازل ہوا تھا صدیوں پہلے وہ آج تک من و عن محفوظ ہو، کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو اس کے متعلق بھی ہمیں چند باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ قرآن کس طرح مرتب کیا گیا، ایک جگہ جمع کیا گیا، اور کس طرح ہم تک آج اس کی حفاظت کی گئی، اس کے کتنے مراحل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنی آیات مختلف اوقات میں حالات کے اعتبار سے، سوالات کے پیش نظر، واقعات کے پیش نظر وقتاً فوقتاً نازل ہوتی رہیں، لہٰذا اللہ کے رسول کے دور میں ہی قرآن کو کتابی شکل دے دینا یہ تو ناممکن تھا، کیونکہ ابھی تو قرآن مسلسل نازل ہو ہی رہا تھا، اس کا تو علم تھا نہیں کہ کب تک نازل ہوگا، تو ایک جگہ جمع کر دیا جائے یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کو ایک خصوصیت دی ہے اور ایک امتیاز دیا ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں میں نہیں اور پچھلے صحیفوں میں نہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن کو قلم اور کاغذ سے حفاظت کرنے سے زیادہ حفاظ کے سینوں کے ذریعے اس کی حفاظت کی گئی، حفظ کے ذریعے۔ اسی لیے صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں وَمُنَزِّلٌ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی کتاب نازل کرنے والے ہیں جسے پانی دھو نہیں سکے گا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر جو دنیاوی کتابیں ہوتی ہیں دنیا کی، وہ دنیاوی آفات کے آنے سے ضائع ہو جاتی ہیں، کوئی آفت پیش آئی، کچھ ہوا، کتاب ضائع ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ ایسی کتاب نازل کرنے والے ہیں جسے پانی بھی نہیں دھو سکے گا، اشارہ حفظ کی طرف تھا۔ اور اسی لیے ابتدائی اسلام میں جو اصل قرآن کی حفاظت کا ذریعہ رہا وہ قرآن کو یاد کرنے کی صورت رہی۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیتیں نازل ہونے لگی تو شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے کے وقت زبان کو تیزی سے دہراتے تھے، الفاظ دہراتے تھے کہ اچھی طرح آیت یاد ہو جائے اور کوئی لفظ چھوٹ نہ جائے مجھ سے۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہوئی کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ، کہ آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کی غرض سے جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، الفاظ کو نہ دہرائیں، اس قرآن کو جمع کروانا اور پڑھوانا یہ تو ہمارا کام ہے، یعنی آپ کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم کروا کے رہیں گے۔ تو پھر اس آیت سے صاف واضح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس کے بعد آیتوں کو دہرانے کی، یعنی جب نازل ہو رہی تھی وہ آیتیں ہوتی تھیں اس وقت الفاظ کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے کو اتنا مضبوط کر دیا تھا، ان کی میموری کو اتنا تیز اور اتنا مضبوط کر دیا تھا، اتنی قوت دے دی تھی کہ جیسے وحی نازل ہوتی وہ آیتیں خود بخود یاد ہو جاتی، بھولتے نہیں۔ تو اس طرح قرآن کی حفاظت کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک تھا، اور صرف اسی یاد کرنے پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ نمازوں میں ان آیتوں کو دہراتے بھی رہتے۔ اس کے ساتھ ہر سال ہر رمضان میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا قرآن سنایا کرتے، قرآن کا دور کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کی میننگ کی تعلیم نہیں دیتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کے الفاظ کو یاد کرانے کا بھی بہت اہتمام کرتے اور بہت مشق کرواتے، اور صحابہ کرام بھی بڑھ چڑھ کر بڑے شوق سے اس میں حصہ لیتے اور قرآن کے الفاظ کو یاد کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ہم انصاریوں کے حوالے کرتے تاکہ ہم انہیں قرآن سکھائیں۔ تو ایک مجلس لگتی تھی، ایک ہر جگہ صرف قرآن کی ہی آوازیں سنائی دیتی تھی۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہونے لگا آگے چل کر کہ مسجد میں اتنا شور ہونے لگا کہ قرآن کی آواز کا کہ حلقے لگتے تھے
ایک دوسرے کو قرآن سکھایا جاتا، ایک دوسرے سے قرآن سیکھا جاتا، قرآن کے الفاظ یاد کیے جاتے، یاد کروائے جاتے، بچے بوڑھے جوان سب اس میں لگے رہتے. تو اتنا شور ہونے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کرنی پڑی کہ بھائی تھوڑی آواز نیچے کرو. اتنا زیادہ اہتمام ہوتا تھا. اور عربوں کا جو ان کی جو قوت حافظہ تھی، اس کے تعلق سے بھی آپ جانتے ہی ہوں گے، پوری دنیا میں وہ مشہور تھے. جو ان کا جو پاور تھا میموری کا، اور ان کی جو قوت تھی حافظے کی، بہت مضبوط تھی. پوری دنیا میں وہ اس کے تعلق سے مشہور تھے. ایک ایک شخص کو ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں اشعار یاد ہوتے تھے، ایک ایک شخص کو. اور معمولی سے معمولی دیہاتی شخص بھی اپنا شجرہ نسب تو دور کی بات، اپنے جانور کا جو ہے نسب نامہ بھی سنا دیتا تھا. اتنا حافظہ ان کا مضبوط ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صلاحیت سے کام لیا. تو تھوڑی ہی دیر میں ایک ایسی بڑی تعداد صحابہ کرام کی تیار ہو گئی جنہوں نے پورے قرآن کو ازبر یاد کر لیا تھا. اور ایک بڑی تعداد ایسی تھی صحابہ کرام کی جو مکمل قرآن کے حفاظ تھے. اس کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایسی بھی تھی جو پورے قرآن کی تو حافظ نہیں تھے وہ لوگ، وہ حضرات صحابہ کرام، لیکن مختلف حصوں کے حافظ تھے. بعض نے کچھ صورتوں کو یاد کیا، بعض نے کچھ صورتوں کو یاد کیا. تو اس طریقے سے حفظ کا یہ مرحلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رہا. سب سے پہلا یعنی یہ جو مرحلہ قرآن کی تدوین کا ہے، قرآن کی حفاظت کا ہے، سب سے پہلا مرحلہ عہد رسالت ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو اس عہد رسالت میں قرآن کی حفاظت کے لیے دو طریقے اختیار کیے گئے. سب سے پہلا طریقہ یہ حفظ تھا، اور اصل حفاظت کا دار و مدار، قرآن کی حفاظت کا دار و مدار اسی کو قرار دیا گیا، حفظ کو قرار دیا گیا. اس کے بعد جو دوسری صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی قرآن کی حفاظت کے لیے، وہ قرآن کی کتابت کی صورت تھی. قرآن کو لکھوانے کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا کہ جیسے آیت نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو بلاتے اور کاتبین وحی کو آیت پڑھ کے سناتے. اور کاتبین وحی وہ ہوتے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور قابل اعتماد شخص ہوتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو بلاتے اور آیتیں پڑھتے اور وہ اشخاص ان آیتوں کو لکھتے. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے واضح ہوتا ہے کہ یہ صورت کس طرح کی ہوتی تھی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت تکلیف ہونے لگتی، گرمی لگنے لگتی، پسینے بہنے لگتے. اور پھر جب یہ سلسلہ ختم ہوتا، یہ کیفیت ختم ہوتی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈی کا ایک ٹکڑا لے کر یا کسی اور چیز کا کوئی ٹکڑا لے کر حاضر ہو جاتا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کر سناتے اور میں اس آیت کو لکھتا. اور لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اس آیت کو لکھ لیتا تو قرآن کا اتنا بوجھ میرے اوپر پڑتا. وہ صرف لکھ رہے ہیں، اس کو غور کیجئے، لکھنے والے پر، نقل کرنے والے پر قرآن کا اتنا اثر پڑ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ گویا میرے پیر میں میری ٹانگیں ٹوٹنے والی تھی، اور گویا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں کبھی اپنی ٹانگوں پر چل نہیں سکوں گا. تو میں اس آیت کو لکھ لیتا تھا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ پڑھو تم نے کیا لکھا ہے. تو پھر میں پڑھ کر سناتا. تو اگر اس میں نے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح فرما دیتے. اس اصلاح کے بعد اس آیت کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا جاتا. پھر وہ حفظ کا مرحلہ دوبارہ شروع ہوتا رہتا. تو کاتبین وحی کی تعداد زیادہ تھی، یعنی حضرت زید بن ثابت سر فہرست ہیں. اس کے علاوہ علماء نے تقریباً صحابہ کرام میں سے 40 کاتبین وحی کے نام کو بھی درج کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی اور وہ کاتبین وحی سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت فلاں آیت کے بعد لکھو. اب چونکہ اس وقت کاغذ کمیاب تھا، اتنے آسانی سے اتنی بڑی تعداد میں کاغذ میسر نہیں تھے، اس لیے قرآنی آیتوں کو مختلف چیزوں پر لکھا گیا. مثلا پتھر کے اوپر، پتھر کی سلوں کے اوپر، چمڑوں کے اوپر، درخت کی شاخوں کے اوپر، پتوں کے اوپر، بانس کے ٹکڑوں کے اوپر، مختلف چیزوں پر، مختلف ٹکڑوں پر. تو عہد رسالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کی تمام آیتیں لکھ دی گئیں،
لیکن مختلف حصوں میں مختلف چیزوں پر، کوئی ہڈیوں پر تو کوئی درخت کے پتوں پر، شاخوں پر، بانس پر اور جانوروں کے ہڈیوں پر، مختلف چیزوں پر لکھ دی گئی۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو ہے ایک مجموعہ لکھا جا چکا تھا، پورے قرآن کا ایک مجموعہ ایسا تیار ہو گیا تھا۔ حفاظ تو الگ ہیں، ایک صورت تو وہ الگ ہے جس میں صحابہ کرام کو یاد کرایا گیا پورا قرآن، دوسری صورت جو کتابت وحی کی ہے، قرآن کو لکھنے کا جو مرحلہ ہے، جو صورت ہے، اس صورت میں بھی ایک پورے قرآن کا ایک مجموعہ ایسا تیار ہو گیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے اور ان کی نگرانی میں وہ پورا مجموعہ تیار ہو گیا تھا، بس فرق یہ تھا کہ مختلف چیزوں کے اوپر وہ آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ اور یہ تو وہ مجموعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں ہوا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے اپنی یادداشت کے لیے اپنے طور پر اپنا پرسنل نسخہ بھی تیار کیا تھا۔ مختلف صحابہ کرام نے بعض صورتوں کو اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیا تھا تاکہ وہ اسے دیکھ کر دہراتے رہیں۔ بعض صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے پورے قرآن کو پرسنلی لکھا اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنی یادداشت کے لیے۔ یہ وہ نسخہ نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھا گیا، بلکہ یہ ان کا اپنا ذاتی نسخہ تھا۔ مختلف چیزوں میں یا کسی بھی چیز میں انہوں نے، جو میں نے بتایا، انہی چیزوں کو استعمال کر کے پرسنل طور پر انہوں نے نسخوں کو اپنے پاس جمع کر لیا تھا لکھ کر۔ بعض صحابہ کرام چند صورتوں کو، بعض صحابہ کرام دوسرے مختلف حصے کو، اس طریقے سے عہد رسالت میں ہی دو مختلف مجموعے تیار ہو چکے تھے۔ تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا آتا ہے کہ ان کے دور میں قرآن کو کس طرح مرتب کیا گیا۔ جنگ یمامہ، یہ ایک جنگ ہوئی تھی خلافت ابو بکر میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ۔ اس جنگ میں حفاظ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے اس تعلق سے فکر مند ہوئے کہ جہاد میں اور اس طرح جنگوں میں اگر حفاظ کی اتنی بڑی تعداد شہید ہوتی رہے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ قرآن کو جمع کرنے کی فکر کریں، یعنی حفاظ تو ہے ہی لیکن قرآن کا ایک مرتب نسخہ تیار کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے تذبذب میں تھے اور انہوں نے فرمایا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، کہ میں وہ کام کیسے کروں جسے رسول اللہ نے نہیں کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کو مسلسل اصرار کرتے تھے کہ نہیں، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے، قرآن کو جمع کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو شرح صدر فرمایا اور انہیں انشراح ہوا کہ ہاں اس کام کو کرنا چاہیے اور یہ اللہ ہی کی طرف سے الہام کیا گیا ہے اور اس کام کو کرنے میں ہی خیر ہے۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا تھا کہ ان علینا جمعہ و قرآن، کہ قرآن کو جمع کرنا، اس کو پڑھوانا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ تو کسی نہ کسی بندے سے کام لے گا ہی۔ تو پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ یہ وہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اکثر و بیشتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ لکھا کرتے۔ تو حضرت زید بن ثابت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسی صورت حال ہے اور مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم قرآن کو جمع کریں، لہٰذا چونکہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد شخص بھی تھے، آپ نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں، معتمد علیہ ہیں اور آپ وحی کو لکھنے کا کام آپ انجام دیا کرتے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام انجام دیں اور ایک جگہ تمام آیتوں کو جمع کر دیں آپ۔ تو پھر وہ بھی تذبذب میں پڑے، انہوں نے بھی یہی کہا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، کہ ہم ایسا کام کیسے کریں اور آپ ایسا کام کیسے کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو بار بار حضرت ابو بکر نے بھی اصرار کیا
اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے بھی شرح صدر حاصل ہو چکا ہے، حضرت عمر نے مجھے بار بار کہا اور اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے، بار بار یہی دہراتے رہے، یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی انشراح ہو گیا اور وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن وہ اتنا سخت کام تھا کہ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے مجھے کسی پہاڑ کو اٹھانے کا اور پہاڑ کو ڈھونے کا کام دیا ہوتا تو شاید وہ کام میرے لیے زیادہ ہلکا ہوتا بنسبت اس کام کے کہ کلام اللہ کو جمع کرنا ہے پوری امت کے لیے۔ اتنا سخت کام تھا ان کے لیے۔ تو بہرحال پھر قرآن کو کس طرح ترتیب دی گئی اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا طریقہ اختیار کیا اس کو قرآن کو مرتب کرنے کا، اس کے بڑی تفصیلی بات ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے بات کریں گے، اور وہ کون 4 خاص طریقے تھے اور کتنا حد درجے کا احتیاط کیا گیا، اس کے متعلق انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔